نزدیک سے سننے والے تمام اہل فکر، اہل فہم و دانش، خواتین اور حضرات، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ اور اپنی محنت سے، ذاتی مطالعے سے فقہ کی دولت حاصل نہیں کر سکتا، ذاتی مطالعہ، کثرت مطالعہ، وسعت فکر و نظر، یہ سب ضروری ہے، لیکن فقہ کی نعمت اور دولت جو حاصل ہوتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا عطیہ ہے۔ اللہ جب عطا فرماتا ہے تو وہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ ہم بزم سوال و جواب میں حاضر ہیں، مجھے کیا معلوم کہ آپ کے سینوں میں کیا کیا مسائل انگڑائیاں لے رہے ہیں، آپ کیا پوچھیں گے۔ نہ اپنے پاس اتنا مطالعہ ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی کشف کی قوت ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ۔ بندہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے، اپنے عطیہ سے اسے سرفراز کرتا رہتا ہے۔ بس اسی امید پر میں آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں کہ شاید اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ کی طرف سے فیضان علم آ جائے۔ یہ جو فیضان علم آتا ہے، اس پر بھی میں آج کی اس بزم میں تھوڑی سی روشنی ڈال دوں۔ مجھے اجازت ملی ہے کہ میں بھی کچھ بولوں، تو سنوں گا آپ کی، لیکن اب سناؤں گا بھی، اجازت مل گئی ہے تو۔ اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ایک تو گناہ سے بچنا اور اللہ کی ذات پر توکل۔ آدمی گناہ سے بچے اور اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے اور نعمت علم و فقہ سے سرفراز کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے جو بہت بڑی چیز ہے، اپنے اساتذہ و احترام، ان کی عظمت کا دل سے قائل اور اپنے مشائخ کے علم و فضل کا دل سے معترف ہو، قدرداں ہو، ادب و احترام کا معاملہ کرے، تو پھر اس کے لیے عطیہ ربانی کا یہ سلسلہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ علم جو آتا ہے یہ کسی راستے سے آتا ہے، تو اساتذہ کرام کا جو سلسلہ ہے، اگر سب سنی ہیں، سب اہل سنت و جماعت سے ہیں، ان کے شیوخ، ان کے مشائخ سب سنی ہیں، سب اہل سنت و جماعت سے ہیں، تو یہ سلسلہ ان سے لے کر حضور غوث پاک تک اور حضور غوث پاک سے لے کر رضی اللہ تک بالکل مربوط ہو جاتا ہے۔ کہیں سے کوئی کڑی کٹی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بد مذہب ہوگا تو سلسلہ ٹوٹ جائے گا، یا جو شاگرد ہے وہ کسی استاذ کا بے ادب ہے تو اس استاذ سے اس کے لیے جو فیضان کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر ادھر سے علم آئے گا بھی تو راستے میں ٹوٹ گیا، وہ اس تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس بارہا ایسا ہوا ہے کہ ہمارے محترم شاعر نعت بلبل باغ مدینہ رضوان بھائی نے سوال پڑھا، پڑھتے جاتے ہیں دماغ خالی ہوتا ہے کہ کیا بول رہے ہیں، اور جب پڑھ کر مکمل ہوتے ہیں تو کبھی فوراً جواب آ جاتا ہے اور کبھی جب بولنا شروع کرتے ہیں تب جواب آتا ہے۔ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے دماغ کے اندر نزول ہو رہا ہے، میں زبان سے اس کا جواب دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟
اس کی حکمت کو بتا دوں، راستہ میں بتا دیتا ہوں، تو اس راستے پر آپ بھی چلیے گا، تو پھر تجربہ کیجئے کہ آپ کو بھی وہ فیضان اور وہ نزول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ جواب نہیں ہے، مگر وہ جواب استاذ کے پاس ہے، تو استاذ کے ہاتھ سے جواب آ جائے گا۔ یہ ایک نہر ہے، نالا ہے علم کا، اس نالے سے جواب آ جائے گا۔ وہ استاذ کے پاس نہیں ہے تو استاذ کے پاس ہے، آگے بڑھتے جائیے، کہیں نہیں ہے غوث اعظم کے پاس ہے۔ اور اگر کرم فرما دیں حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، فیضان وہیں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیضان علم وہاں ہوتا ہے، اور پھر اس سمندر سے، اس بحر علم سے وہ موتی تیزی کے ساتھ، بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اس واسطے سے ہوتا ہوا پہنچ جاتا ہے۔ یہ میں نے بارہا محسوس کیا، بارہا مشاہدہ کیا۔ لاکھوں کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں اور اعلان ہو جاتا ہے جو پوچھ رہا ہوں پوچھ لیجیے، اور میں کچھ بھی نہیں جانتا اس وقت، اور سب بتاتا ہوں الحمدللہ۔ یہاں سے ایک بات کا پتہ چلا کہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اپنے استاذ کا بے ادب ہے، گستاخ ہے۔ یہ نادانی کی بات ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ ادب کا امتحان گاہ ہے۔ اگر کوئی اپنے کسی بھی استاذ کا بے ادب ہوگا تو یہاں بیٹھ کر کے مسائل کا صحیح جواب کبھی نہیں دے سکتا، اور اگر صحیح جواب دیتا جا رہا ہے، نزول ہوتا جا رہا ہے، تو یہ دلیل قطعی ہے، یقینی ہے، اذعانی ہے، جزمی ہے کہ وہ اپنے استاذ کا مؤدب ہے، احترام کرتا ہے، دل سے عقیدت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، فقہی مسائل میں اگر کچھ اختلاف ہو کہ استاذ نے کچھ کہا، شاگرد نے کچھ کہا، شاگرد بھی صاحب نظر ہے، استاذ بھی صاحب نظر ہے، اور اختلاف ہو جائے، فکری اختلاف ہو جائے، نظری اختلاف ہو جائے، تحقیق کا اختلاف ہو جائے، تو اس کا تعلق بے ادبی سے نہیں ہے، اس کا تعلق فقہ سے ہے، اس کا تعلق دلیل سے، دلیل شرعی تک پہنچنے سے ہے۔ کوئی دلیل شرعی تک پہنچ جاتا ہے، کوئی نہیں پہنچ پاتا ہے، یہ الگ چیز ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے جو علماء ہدایہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہدایہ کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ نہ ہو کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا اور اس کے خلاف ان کے شاگرد امام ابو یوسف نے یہ فرمایا، امام محمد نے یہ فرمایا، امام ظفر نے یہ کہا، امام حسن بن زیاد نے یہ کہا۔ صفحہ کا صفحہ بھرا ہوا ہے استاد اور شاگرد کے اختلاف سے، مگر کبھی یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی رنجش تھی یا کوئی بے ادبی تھی۔ اس کا نام بے ادبی سے، اس تعلق بے ادبی سے نہیں ہے، یہ فکری اختلاف ہے، فکری دلیل ہے، تو اس پر نظر رکھنا چاہیے۔ فقہی فرعی اختلاف ہو دلیل کی بنیاد پر تو یہ الگ چیز ہے، اور یہ اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اور ادب کا معاملہ یہ دوسرا ہے۔ استاذ ملے تو دل سے احترام کرو، ان کی عقیدت بجا لاؤ، یہ الگ چیز ہے۔ ابھی میں نے جلد ہی کہیں بیان کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عالم الاصحاب، ایک مجلس میں، صحابہ کی ایک مجلس میں انہوں نے ایک مسئلہ بیان کر دیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سرکار کے زمانے میں عورتوں کا مہر 400 درہم مقرر کیا جاتا تھا، تو 400 درہم کوئی مقرر ہی نہیں کرتا، اتنا زیادہ مہر ہوتا ہے وہ۔ جی، آپ لوگ اس سے زیادہ مہر مقرر کرنے کی دلچسپی کیوں دکھاتے ہیں؟ انہوں نے حکم دے دیا کہ عہد رسالت میں جو مقدار تھی مہر کی، اتنا ہی مہر مقرر کیا جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ اعلان ہو گیا دربار خلافت سے، کون ہے جو اس کے خلاف کرے گا؟ خلیفہ جو ہوتا تھا وہ اپنے وقت میں ایک ملک کا نہیں، ساری دنیا اسلام کا تنہا فرمان روا اعظم ہوا کرتا تھا۔ ایک ملک کا سلطان نہیں ہوتا تھا، ساری دنیا اسلام کا تنہا فرمان روا اعظم ہوتا تھا۔
اور وہ اپنی زبان سے جو کہہ دے اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات شریعت ہوا کرتی تھی۔ اور یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام فقہ میں اتنا اونچا ہے، خلیفہ کی حیثیت سے بھی قطع نظر کر کے سوچئے اتنا اونچا ہے کہ ان کے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حنفی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ فقہ حنفی کی پوری عمارت کھڑی ہے حضرت اور سلطان سے نہیں، خلیفۃ المسلمین سے، دربار خلافت سے اختلاف کر رہی ہے، وہ جو ساری دنیا کا تنہا فرما روا اعظم تھا اس سے اختلاف کر رہی ہے۔ آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا، خیر حافظ لوگ بتائیں گے جی، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم نے اپنی بیوی کو مہر میں قنطار دے رکھا ہو، طلاق ہو جائے تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا۔ پوچھا قنطار کیا ہے اور قنطار کی حد کیا ہے؟ اصل میں قنطار عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے مال کثیر۔ تو پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ مال کثیر کی حد کیا ہے؟ کیا مال کثیر کی حد 400 درہم ہے، 4000 درہم ہے، 4 لاکھ درہم ہے، کتنا ہے؟ بتانا یہ چاہتی تھی کہ مال کثیر کوئی حد نہیں ہے، 4 کروڑ ہو تو بھی مال کثیر ہے، 400 کروڑ ہو تو بھی مال کثیر ہے، 400 درہم ہو تو بھی مال کثیر ہے۔ جب قرآن نے مال کثیر کی حد نہیں مقرر کی، اللہ تعالیٰ نے مال کثیر کی حد نہیں مقرر کی، تو آپ کون ہوتے ہیں مال کثیر کی حد 400 درہم مقرر کرنے والے؟ اپنے حق کے لیے وہ عورت لڑ پڑی اور کس سے اختلاف کر لیا، اور کس سے اختلاف کیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتنے بڑے فقیہ سے، خلیفۃ المسلمین سے، جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات شریعت ہوا کرتی ہے، مگر کبھی کسی نے گستاخی کہا؟ یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے؟ نہیں صاحب، اس کو گستاخی کہنا ہی گستاخی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم یہ وہ فاروق اعظم ہیں کہ جب یہ بغداد کا معاملہ، یہ بیت المقدس سے معاملہ چل رہا تھا اور یہ اپنے غلام کے ساتھ چلے ہیں، تو دنیا حیرت میں آ گئی تھی کہ لشکر کی مرکزی اسلام حرکت میں آ گیا ہے، یہ وہ ہے۔ مگر یہاں ایک عورت اختلاف کر رہی ہے کہ عمر آپ نے یہ کہا ہے اور قرآن میں یہ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عمر کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، فوراً واپس آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اسی مجمع صحابہ میں، اللہم کل احد افقہ من عمر، اے اللہ ہمارا ہر فرد عمر سے بڑا فقیہ، عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے ابھی اعلان کیا تھا، میں اپنا اعلان واپس لیتا ہوں، آپ لوگوں کی مرضی جتنا چاہے اتنا ہمارا مقرر کریں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو پتہ چلا کہ فقہی اختلاف اگر ہو جائے تو یہ بے ادبی نہیں ہے۔ ادب کا تعلق الگ چیز ہے، اور فقہی مسائل میں دلیل کی بنیاد پر اختلاف یہ الگ چیز ہے۔ اگر کوئی اس کو بے ادبی کہتا ہے تو اس کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے دلیل قطعی، حتمی، یقینی یا جزمی، ایزانی یہی ہے کہ ہم کہیں بھی مجمع عام میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے عطیہ علم جاری رہتا ہے اور اللہ کا فضل برستا رہتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہاں یہ بھی بتا دیں کہ ہر بات کا سوال، ہر سوال کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی، اگر کسی سوال کا جواب نہیں آتا ہے تو یہ بھی جواب ہے، کہہ دیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، اللہ کو علم ہے، سبحان اللہ۔ یہ بھی جواب ہے۔ جی، تو ایک بہت ضروری بات تھی، جی، دل کی بات تھی، کہہ دیا، سبحان اللہ۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ جی، پھر ہماری آپ کی ملاقات کب ہو نہ ہو، انشاءاللہ جلدی ہوگی، آزاد انشاءاللہ۔ میدان وادی نور میں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو صحیح باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ذرا ایک بار بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب آپ کے بھیجے ہوئے سوالات سنتے ہیں، آپ لوگ بھی جو چاہیں بھیج سکتے ہیں، وقت میں جو گنجائش ہوگی انشاءاللہ تعالی سنا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا، چاہے لا ادری سے چاہے ادری سے۔
ابھی حضرت جو آپ نے گفتگو فرمائی اس پر ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ قنطار آپ نے فرمایا کہ کثیر، قنطار، ہاں، مال کثیر، جو مال کثیر، تو پھر منیمم کتنا ہے اس کا مہر؟ 400 درہم جو ہے یہ تو جوڑنا پڑے گا، 200 درہم پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، جی، یعنی 56 روپے بھر، تو 400 درہم کا 112 روپے بھر ہوا، ذرا کوئی جلدی جوڑ لے تو 112 کو ضرب دیجئے 11 گرام 664 ملی گرام سے، 112 کو ضرب دیجئے ایک روپیہ جو ہوتا ہے نا یہ 11 گرام 664 ملی گرام کا ہوتا ہے، تب اس کو ضرب دیجئے اس سے ذرا، سبحان اللہ، یہ 1 کلو 306 گرام ہوا، یہ چاندی، درہم جو ہے کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، جی، تو 1 کلو 306 گرام اور 368 ملی گرام چاندی ہے، یہ 400 درہم، ہاں 400 درہم جو ہے، 400 درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، جی، تو آج کے وزن سے جو رائج وزن ہے کلو گرام، اس سے اس کا وزن ہوتا ہے 1 کلو 306 گرام۔ جی، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر مہر مقرر کرنی ہو کسی کو تو اس میں کم سے کم کی کیا مقدار ہے؟ کم سے کم کی، جی، کیونکہ لوگ 786 بھی کر دیتے ہیں، نہیں، اس لیے کم سے کم جو ہے یہ آپ مان کر چلیں 33 گرام چاندی کم سے کم ہونا چاہیے، اچھا، ہاں 32 گرام 600 کچھ ملی گرام ہوتا ہے، ہاں، تو وہ 33 گرام چاندی مان لیجئے، تو 33 گرام چاندی کا بھی دام میں سمجھتا ہوں 2000 سے اوپر ہی جائے گا، 786 تب رہا ہی نہیں۔ اور اگر 786 پہ نکاح کر لیا تو ہاں اس کو ایسے کریں جی، کہ مثلا 27,786 کر لیں، اچھا، نہیں اگر کسی کا ہو گیا، 786 رکھیں، کسی کا ہو گیا نکاح ایسے، اچھا 786 ہی پہ اگر مہر مقرر ہوگی، مہر ہوا تو نکاح تو ہو گیا، آپ لوگ ساتھ رہ سکتے ہیں، ہم ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں کہیں گے، لیکن اس عورت کا جو مہر مثل ہے وہ مہر مثل پورا کرے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس خاندان میں، اس علاقے میں، اس خاندان میں اس جیسی شکل و صورت کی لڑکی کا جتنا مہر ہوتا چلا آیا ہے اتنا مہر اس لڑکی کو دیا جائے۔ جی، مثلا اس جیسی لڑکی کا مہر وہاں پر ہوتا ہے 11,000، تو آپ بھی اس کا مہر 11,000 دیجئے، مہر مثل دیجئے اس کو۔ اچھا، یعنی یہ بعد میں بھی نکاح ہو جائے اس کے بعد میں دونوں فریق کو چاہیے کہ ایک مقدار پر مقرر راضی ہو جائیں، جی، عورت اور مرد دونوں راضی ہو جائیں، اور جتنے پر وہ راضی ہو جائیں اتنا وہ ادا کر دیں۔ لیکن وہ 786 پر راضی ہے تو نہیں، تب تو اس کو کم سے کم اتنا دینا پڑے گا جو کم سے کم مہر کی مقدار ہے، اچھا، یعنی 33 گرام چاندی دے یا اس کا جتنا دام ہوتا ہے وہ دے، اچھا، یہ اتنا دینا ہی پڑے گا اس کو۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ اور یہاں نہیں دے گا پھر وہاں دے گا۔ یہ عام طور پر اس کے تعلق سے اویئرنیس لوگوں میں نہیں ہے اور اس وجہ سے اس طرح لوگ کرتے ہیں، تو اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سمجھا دیا۔ ایک سوال طلاق کے تعلق سے یہ ہے کہ ایک عورت کو پہلے نکاح سے ایک بیٹی تھی، پہلے شوہر سے، اس نے طلاق دے دی، اس نے عدت گزار کے پھر دوسرا نکاح کر لیا، دوسرے نکاح طلاق سے بیٹی تھی، جی، پہلے نکاح سے اس نے بیوی کو طلاق دے دی، پھر اس نے دوسرا نکاح کیا، دوسرے شوہر نے بھی کچھ عرصے کے بعد طلاق دے دی۔ اچھا، اب جو پہلے شوہر کی بیٹی تھی اس سے اس دوسرے شوہر نے نکاح کر لیا، اچھا جی، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ نہیں، یہ لڑکی اس کے اوپر حرام ہے، جی، وہ حلائل کیا ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کہ جن بیویوں سے تم دخول کر چکے ہو، مل چکے ہو، تو ان کی جو لڑکیاں ہیں دوسرے شوہر سے، جی، ربیبہ ان کو کہتے ہیں، تو وہ لڑکیاں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ تو اب اس نکاح کا کیا کیا جائے؟ اس کو فسخ کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ وہ عورت تو اس کے پاس رہ چکی تھی نا، ہاں، رہ چکی تھی، تو وہ نکاح فوراً فسخ کر دیا جائے، جی، یعنی وہ یہ کہہ دے، جو شوہر بنا ہوا ہے جی، وہ یہ کہہ دے
کہ میں نے یہ نکاح میں نے تم کو چھوڑ دیا، جی یہ کہہ دے اور پھر دونوں الگ ہو جائیں، عورت الگ ہو جائے اور مرد الگ ہو جائے، اس کے بعد یہ عورت عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد اگر اس کی مرضی ہو تو کسی حلال جگہ اجنبی مرد سے اپنا نکاح کر دے جی اور وہ دوسرے مرد سے عورت سے نکاح کر لے، اچھا وہ چاہے تو کر سکتے ہیں۔ جی یہ لڑکی جو ہے اور قرآن نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، جی قرآن نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو اب قرآن نے جس کو حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ جی اور اگر وہ شخص ایسا نہیں کرتا تو لوگ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ اگر نہیں کرتا تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ جی آج کا دور ایسا ہے کہ ذرا کچھ دقتیں آ رہی ہیں۔ جی اصل حکم تو یہ ہے کہ ہمارے علماء نے جو حکم دیا کہ ایسے شخص کا بائیکاٹ کیا جائے، جی اور ایسا بائیکاٹ کیا جائے کہ حکم شریف پر عمل کرنے کے لیے وہ مجبور ہو جائے۔ جی لیکن آج کل کچھ جماعتیں ایسی نکل پڑی ہیں کہ وہ کہتے تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ، سب ٹھیک رہے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے نادان لوگ ہیں، جی نہ خدا ترس ہیں، خدا سے نہ ڈرنے والے ڈر لوگ، جی تو ایسی صورت میں اس کا ایمان بھی جا سکتا ہے، جی اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈال سکتے ہیں۔ ہاں تو اس کے ایمان کو بھی بچانا ہے اور اس کو بدکاری سے بھی بچانا ہے۔ جی تو دونوں سے بچانے کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ اس سے مل کر کے اس کو سمجھانے کی اور اس کے دل میں اترنے کی کوشش کی جائے، اور ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیاب فرماتا ہے۔ جی پھر وہ یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے اس کو چھوڑنے پر، دونوں الگ ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہم نے بتایا اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ جی حضرت اگر وہ نہیں چھوڑتا ہے جی تو ایسی صورت میں جو عورت ہے، اس عورت کو حق ہے کہ اس کو چھوڑ کر کے الگ ہو جائے، جی اور یہ بھی نہیں کرتے ہیں تو قاضی شریعت کے یہاں جائیں گے اور قاضی شریعت ان کو الگ کر دے گا، اس کو متارکہ کہتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو حکم دے گا کہ ان کو الگ رہنے پر مجبور کیا جائے، بائیکاٹ کیا جائے۔ جی جی بالکل کلیئر ہو گیا مسئلہ۔ ایک مسئلہ آج کل عام ہو چلا ہے، بچے نارمل ڈیلیوری سے نہیں ہوتے ہیں، مطلب ڈاکٹرز کے یہاں جب جاتے ہیں تو اتنے سارے خطرات سے خواتین گزرتی ہیں، اسکیننگ ہوتی ہے، اس کے بعد ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے نارمل ڈیلیوری میں، اس لیے آپ کو سیزرین کرنا ہوگا، آپریشن سے بچہ، پھر آپریشن سے بچہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوسری ڈیلیوری کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ایک لوگوں میں ایک طرح کا ایک سمجھ ہے ایسی کہ ایک بار بچہ اگر آپریشن سے ہو گیا تو دوسری بار نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی، حالانکہ میڈیسن والے ڈاکٹر گائنیکولوجسٹ بھی اگر بتاتے ہیں وہ کہ اگر صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو بعد میں نارمل ڈیلیوری کچھ صورتوں میں پاسبل ہے، لیکن اس کا ڈیسیجن ڈاکٹر لیتے ہیں۔ اینی وے، تو پھر تیسری ڈیلیوری کے بعد تقریباً 2 یا 3 ڈیلیوری کے بعد ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھی اس کے بعد آپ کو حمل نہیں ٹھہرنا چاہیے ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اب وہ حمل ٹھہر گیا تو ایک سوال یہ آیا ہے کہ اس کو ساقط کیا جا سکتا ہے، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کتنے مہینوں تک؟ اسے ماہر ڈاکٹروں سے سمجھا جائے جی کہ عورت کی صحت کیسی ہے۔ اگر عورت اپنی صحت کے لحاظ سے ٹھیک ٹھاک لگتی ہے اور یہ لگتا ہے کہ اس کی بچے کی پیدائش آپریشن ہی کے ذریعے صحیح طور پر ہو جائے گی، زچہ بچہ دونوں کی جان سلامت رہے گی، تب تو اس کو ضائع کرنا حلال نہیں حرام ہے۔ جی اور اگر عورت کی صحت پہلے ہی سے خراب ہو چکی ہے اور صحت کے لحاظ سے یہ ڈر ہے کہ دوا علاج سے بھی اس کو بہت بہتر نہیں بنایا جا سکتا ہے، اور صحیح اندیشہ ہے کہ اب آپریشن کی زحمتوں کو، کلفتوں کو یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپریشن کی وجہ سے اس کی جان چلی جائے، جی تو ایسی صورت میں 1-1.5 مہینے کے اندر اس کو ضائع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ 1.5 مہینے کے؟ ہاں، 1-1.5 مہینے کے اندر، جبکہ یہ صحیح خطرہ ہو۔ جی یعنی ایک تو یہ کہ چوتھی بار کا حمل ہو، جی چوتھی بار کا مسئلہ یہ ہے، چوتھی بار کا حمل ہو، اور دوسری یہ کہ عورت کی صحت کے لحاظ سے یہ لگے، ڈاکٹر فیصلہ کر لے جو ماہر ڈاکٹر ہے کہ یہ آپریشن کی کلفتیں برداشت نہیں کر سکے گی، ہو سکتا ہے دم توڑ دے، جی تو ایسی صورت میں اس کو یہ اجازت ہوگی کہ اس کو ضائع کر دے۔ جی اور ان کو یہ حکم ہوگا کہ یہ جو اشتغال حمل سے بچنے کی جدید صورتیں ایجاد ہوئی ہیں میڈیکل میں، جی ان صورتوں کو اپنائیں
اور ڈاکٹروں نے جو صلاح دی ہے اس سے بچیں، جی اس سے بچیں، ایک۔ جی دوسرے یہ کہ ہم کو جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ اب عورتیں حمل ٹھہرا اور کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹروں کے یہاں صلاح لینے کے لیے چلی جاتی ہیں، اور وہ کچھ نہ کچھ سمجھا بجھا کر دیتے ہیں کہ تم بیڈ ریسٹ کرو، جی آرام کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ اب صاحب عورتیں ایک نمبر کی آرام پرست، راحت پسند، تو اگر ان کو کام نہ کرنا پڑے اور صوفے پر آرام کرنا ملے تو وہ بہت بہتر ہے۔ تو وہ کہہ دیتی ہیں ہم کو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے اور فرض قطعی ہو گیا آرام کرنا۔ آرام کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے بدن کی رگیں سب اپنی جگہ پہ رہ جاتی ہیں، اور جب پیدائش کا وقت آتا ہے تو واقعی وہ نارمل کیفیت میں نہیں رہ جاتی ہیں اور آپریشن ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا تو ہونا یہ چاہیے کہ جو پہلے کی عورتیں کرتی تھیں جانچ کرانے کے لیے نہیں جاتی تھی، کیا ضرورت ہے جانچ کرانے کے لیے جانے کی؟ ایک تو بلا وجہ کے لیے جانچ نہ کراؤ، دوسرے یہ کہ اگر تم کو یہ ہدایت ملتی ہے کہ تم بیڈ ریسٹ کرو، چلنا پھرنا مت، آرام کرو، خوب آرام کرو، تو اس کو بہت کوئی مجبوری کی صورت ہے ہو، مثلا خون واقعی جاری ہو گیا ہے، جی اس کو روکنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بیڈ ریسٹ نہ کرو، چلتی رہو جی اور ہلکے پھلکے کام کرتی رہو، وزنی چیز مت اٹھاؤ، جی چلتی پھرتے رہو، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، آنا جانا رہے گا تو بدن نارمل رہے گا، رگیں ڈھیلی ہوتی جائیں گی، آسانی کے ساتھ ولادت ہو جائے گی، نارمل ولادت ہو جائے گی۔ جی کل تک نارمل ولادت ہوتی تھی اور آج کیا بات ہے کہ نارمل ولادت نہیں ہو رہی ہے؟ وہی ہے بیڈ ریسٹ، اور اس کے بعد یہ کہ صاحب نارمل ولادت نہیں ہو پائے گی، آپریشن ضروری ہے۔ تو اس کو جو ہے آرام مل گیا اور ان کا بھی کام، ان کو کام مل گیا، جی جی تو دونوں کے جو ہے من پسند چیز ہو گئی۔ تو اس سے بچا جائے، ان کو بھی چاہیے کہ صحیح مشورہ دیں اور صرف اپنی روزی روٹی پر طرف نہ دیکھیں، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ اللہ ہے، سبحان اللہ، روزی دینے والا اللہ ہے۔ ہاں اس پر ایک سوال سامنے آیا ہے، روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہے، انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہے، تو یہ اصل میں ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی یہ کہے تو اپنے ظاہر کے لحاظ سے یہ کلمہ کفر ہے، اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کہ اوپر بیٹھا ہے، یعنی اللہ اوپر بیٹھا ہے معاذ اللہ، جی تو اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، جی اٹھنے سے پاک ہے۔ بیٹھنا، اٹھنا، سونا، چلنا پھرنا، یہ سب کام کس کے ہیں؟ آدمیوں کے ہیں، جن کے اندر پاس جسم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب چیزوں سے۔ قرآن پاک میں ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ جی جی تو جو چیزیں، جو ہزاروں ہزار چیزیں آپ کی نگاہ میں ہوں، ان سب سے بھی جو بالا تر ہو، جس کے اندر ان میں سے کوئی بات نہیں پائی جائے گی، تو اللہ کی شان ایسی ہی ہوگی۔ جی ہم بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، بہت جانور اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو اللہ ایسا کمثلہ شیء تو نہیں ہوا نا؟ اللہ کی جیسی کروڑوں چیزیں ہو گئیں، ہزاروں کروڑ چیزیں ہو جائیں گی، تو یہ چیز اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اوپر ہے اور وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، یہ کفر ہے۔ جی لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے جو بد مذہب ہیں پھیلا رکھا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ بھی اٹھتا بیٹھتا ہے جیسے ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو ہو سکتا ہے یہ بولنے والا کچھ ایسے لوگوں کے فریب میں آ گیا ہو، اور جاہل لوگ جو ہوتے ہیں ان کو شریعت کے ایسے تمام مسائل معلوم نہیں ہیں، تو ہم ان پر یہ تو حکم نہیں دیں گے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گئے، نکل گئے، کافر ہو گئے، لیکن یہ کہیں گے کہ کلمہ پڑھ لو سچے دل سے، اور نکاح بھی کر لو صحیح طور پر، اور آئندہ ایسا کلمہ اپنی زبان پر سے ہرگز نہ نکالنا، اپنے زبان پر ایسا کلمہ ہرگز نہ لانا۔ اس کو بتایا جائے یہ کلمہ کفری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہونے سے بھی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے بھی پاک ہے، اٹھنے سے بھی پاک ہے۔ جی یہ اصل میں دوسرے لوگوں کا عقیدہ ہے، کچھ بد مذہب ہیں ان کا عقیدہ تو ہے، جی لیکن ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے، کس عقیدے سے
بالکل غلط ہے، بلکہ یہ کفری عقیدہ ہے۔ وجہ وہی ہے، قرآن نے جب کہہ دیا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھیے کہ جو کسی کے جیسے نہ ہو، اور اٹھنا بیٹھنا، اوپر ہونا نیچے ہونا، یہ تو کروڑ لوگوں کی صفت ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ تو ایسا عقیدہ اللہ کے لیے رکھنا یہ کفر ہے، لہذا اس سے بچنا فرض ہے۔ کلمہ کفری ہے، لیکن قائل چونکہ عام طور پہ جاہل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، اس جہالت کی وجہ سے ہم اتنی تخفیف کرتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ حکم نہیں دیں گے، مگر یہ کہیں گے کہ تم کلمہ پڑھ کر کے تجدید ایمان کر لو اور نکاح بھی کر لو اور آئندہ اس سے بچو۔ اچھا، یعنی یہ ہے کہ خلاصہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ایسے نہیں کہنا چاہیے، نہیں اوپر والا نہیں کہنا چاہیے، اوپر بیٹھا نہیں کرنا چاہیے، ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، جی اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، سوال جو پہلے کیا تھا اسقاط حمل پریگننسی ٹرمینیشن کے تعلق سے، تو آپ نے بتا تو دیا تھا کہ 1-1.5 مہینے کے اندر وہ اگر خاص اس کی وجہ ہو تو اس کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے، عذر ہو تو، عذر شرعی ہو، عذر شرعی بول دیجئے، عذر شرعی ہو تو ساقط کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس موضوع پر ہماری ایک کتاب ہے، خاندانی منصوبہ بندی اور اسلام کو یاد رکھ لیجئے، کتاب منگا لیجئے، اس میں اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں سب موجود ہیں، غور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ آپ کے گھر پہ حل ہوتا جائے گا اور آپ سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی، تو اس میں یہ پوچھا کہ 6 مہینے کی حمل کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، 6 مہینہ تو بہت ہو جاتا ہے، 4 مہینے میں بچے میں جان پڑ جاتی ہے، 120 دن میں بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور روح پڑنے کے بعد وہ ایک انسان ہو گیا، پھر وہ قتل ہوگا نا؟ ہاں، پھر وہ انسان کا قتل ہوگا۔ جی، فرق یہ ہے کہ اگر وہ باہر ہوتا تو سب کہتے ہیں انسان کا قتل ہے جو حرام و گناہ ہے، اور اس کا کیس چلتا کچہری میں جا کر، کورٹ میں جا کر کے، اور وہ اندر ہے تو اندر باہر میں تو کوئی فرق نہیں ہے، اندر ہے تو بھی انسان ہے اور باہر ہے تو بھی انسان ہے۔ اندر باہر والے کو قتل کرنا انسان کو قتل کرنا ہے تو اندر والے کو قتل کرنا بھی انسانی کو قتل کرنا ہے، یہ حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ جی، ایک ڈاکٹر نے پوچھا ہے، گائنیکولوجسٹ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جو غیر شادی شدہ کیسز ہوتے ہیں پریگننسی کے، اور وہ اب اپنی جان بچانے کے لیے یا پھر عزت بچانے کے لیے آ کے روتے پیٹتے ہیں کہ ٹرمینیٹ کر دو ورنہ پھر سماج میں رسوائی ہو جائے گی، تو ایسی حالت میں ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر کو یہ کرنا چاہیے، اس کو ہدایت دیں کہ تم مدت پوری ہونے دو، حمل کی مدت پوری ہونے دو خاموشی کے ساتھ، آؤ تاکہ نارمل پیدائش کرا دی جائے، اور اس دوران وہ کچھ لوگوں سے رابطہ کر کے اور اس نومولود پیدا ہونے والے بچے کے لیے کوئی انتظام کر لے کہ کوئی اسے لے جائے اور اس کی روزی روٹی کا پالنے کا انتظام کر دے۔ ہاں، مگر یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گھر پہ رہے گی تو سب لوگوں میں تو بات پھیلے گی، نہیں چھپا سکتی ہے وہ کچھ، تو بہرحال جب بیاہی کر چکی ہے تو کچھ تو سہنا ہی پڑے گا، اور اگر ایسا کرتی ہے کہ اس بچے کو گرا دے، ساقط کر دے، ضائع کر دے، تو یہ تو سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ڈاکٹر بھی گناہ گار ہوگی، وہ بھی گناہ گار ہوگی، اور پھر اس کا وبال بھی اس کے سر آئے گا، قیامت میں بھی اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے سے بچنے کے لیے، اس کے گناہ سے بچنے کے لیے، انسانی قتل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے بھی ہو سکے اس کو چھپا لے، جیسے بھی ہو سکے اس کو چھپا لے، گھر کے لوگ اس کو چھپا لیں، یا باہر کے رشتے میں چلی جائے وہاں چھپا لے، یا کوئی ہوٹل لے کر کے رہے، جو بھی صورت ہو سکے وہ کرے، اور پورے دنوں پر نارمل ولادت خاموشی ساتھ کسی بھی ہاسپٹل میں ہو جائے، اور ڈاکٹر کو یہ چاہیے کہ خدمت خلق کے لیے کچھ لوگوں سے رابطہ رکھے جو بچے کی خواہشمند ہوں، ان کو دے دے، یا کوئی تنظیم ہو تو ان کے حوالے کر دے کہ لاوارث بچہ ہے، اس کی پرورش آپ لوگ کریں، تو کیا ایسا ہو جاتا ہے؟ تو کیا اس حال میں اس کا کسی سے نکاح کرایا جا سکتا ہے؟ ہاں، نکاح اگر وہ کہتی ہے کہ یہ حمل زنا کا ہے، جی، اگر وہ اختلاف کر لے کہ حمل زنا کا ہے تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے، جی، اور وہ قبول کر لے اس کو، ہاں، جو جس سے نکاح اگر وہ جانتے وہ کر لیتا ہے، جی، تو اس سے اس کا نکاح کر سکتے ہیں۔ اچھا، بچہ 6 مہینے کا ہے، جی، بچہ 6 مہینے کا ہے اور پھر سے حمل ٹھہر گیا،
बच्चा 6 महीने का है। जी। हाँ तो और फिर से हमल ठहर गया। अच्छा, जी। तो उसे बाकी रहने दें। उसको बाकी रहने हाँ दें। बाकी रहने दें। तो 6 महीने के बच्चा जब इसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो बच्चा पैदा हो जाएगा। हाँ। और दूसरा बच्चा भी सलामत रहे, जब उसकी मुद्दत पूरी होगी तो उसकी भी तो उन दोनों को दूध पिला सकती है माँ? हाँ हाँ, दोनों दूध पिलाएगी। जी हाँ, ये भी दूसरे पूछा है। बच्चे की पैदाइश तो बाद में होगी, बाद में है। वो अपने टाइम से होगी। हम्म। और दोनों को वो दूध पिलाएगी। जी। दोनों दूध क्योंकि पिलाएगी। ये दोनों आमतौर पर औरतों में ये ख्याल है कि वो दूध जो पहले वाले बच्चे का था और ये दूसरा पैदा होगा, ये दूसरे वाले बच्चे का होगा, तो उसका हक मारा जाएगा। नहीं, दूध की मालिक तो औरत है। अच्छा। बच्चे को दूध पीने का हक है। जी। तो अपना दूध उनको पिलाए। जी। दोनों उसके बच्चे हैं, दोनों को पिलाए, दोनों को जिलाए। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। ऐसा नहीं को दूध उस बच्चे का है। जी। उस दूध को पीने का हक उस बच्चे को है। जी। और दूध की मालिक तो ये औरत है। सुभान अल्लाह, क्या हसीन सिस्टम है इस्लाम का कि हर चीज़ का जवाब है हमारे पास। एक पूरा निज़ाम है माशाअल्लाह, एक सिस्टम है। सिस्टम को हम समझते हैं और फॉलो करते हैं तो कोई मसला ऐसा नहीं है कि जिसको हल न किया जा सके। सुभान अल्लाह। ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, इतनी परेशानियाँ, कभी कभी आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यानी तंग आ जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसकी मर्ज़ी नहीं होती कहने की, लेकिन कभी ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं कि ये सारी मुसीबतें अल्लाह मुझ पर ही क्यों नाजिल करता है। माज़अल्लाह। इसी तरह मेरी ही तकदीर ख़राब बना दी है, मेरी तकदीर, मेरे नसीब में ये परेशानी अल्लाह ने क्यों लिख दी हैं, कोई और नहीं मिला था क्या। यानी लोग इस तरह बोलते हैं और लोग सुनते भी हैं। तो इस तरीके से कहने पर क्या हुक्म है और क्या करना चाहिए? क्या क्या अल्फाज हैं फिर बताइए। तो ये मेरी ही तकदीर में ये मुसीबतें क्यों लिखी गई, अल्लाह ने मेरी तकदीर ख़राब क्यों बनाई। और ये कहा कि जितने कलमात आप बोल रहे हैं ना जी, एक मौका फिर सब सुना दीजिए। अल्लाह ताला मुझी पर ये मुसीबतें क्यों नाजिल फरमाता है। हाँ। या मेरी तकदीर ही ख़राब है, या मेरी किस्मत ही बुरी है, या ये सारी परेशानियाँ मेरे ही नसीब में क्यों लिखी हुई हैं। इस तरह के कलिमात हैं। जाहिर यह है कि ये तमाम कलिमात कुफरी कलिमात हैं जी, जिनमें खुले तौर पर अल्लाह ताला की नाशुक्री है जी। और इनका हुक्म यह है कि जो कोई ऐसा कुफरी कलमा बोल दे तो उस पर वाजिब है, लाजिम है कि वो तौबा करे जी, और कलमा पढ़कर तजदीद ईमान करे, नए सिरे से ईमान को ताज़ा कर ले जी, और निकाह भी फिर से कर ले। बस यह है कि इस निकाह के लिए बारात बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये निकाह घर में भी कर सकता है। बीवी से कह दे कि ऐसी बात हो गई मुझसे, तो घर में जो औरतें हैं, मर्द हैं, 2 औरत हो, 1 मर्द हो या 2 मर्द हों, उनके सामने खुतबा पढ़ दे। खुतबा नहीं याद है तो अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ ले और कह दे कि मैंने तुझसे निकाह किया। वो कह दे मैंने उसी बीवी से ना, उसी से। हाँ, उसी से। जी जी जी। तो ये सबके लिए तरकीब नहीं बता रहा हूँ मैं। हाँ, जिससे तजदीद निकाह करना है उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी के लिए तो बारात मंगानी पड़ेगी। इसीलिए पूछा, क्लियर हो जाए वरना। मैंने तफरीह के लिए बारात की बात कर दी। जी जी जी। इस्लाम में बारात का कोई हुक्म नहीं है। हाँ। और ये जो बहुत कुछ खर्च किए जाते हैं इनके लिए भी कुछ नहीं है। अच्छा बता देता हूँ साहब, बता देता हूँ। मर तो कुछ सूरतों में नहीं देना है, लेकिन इस सूरत में उसको मर देना चाहिए। अच्छा। जब उसने ऐसा कलमा बोला है जो कलमे कुफ्र है, तो अंदेशा है कि निकाह से औरत निकल चुकी। तो अब नई औरत से गोया हुआ निकाह हो रहा है, नई औरत से नया निकाह हो तो मार देना पड़ेगा। तो मार उसका नई अलग से मुकर्रर कीजिए और मार भी दीजिए, और जो पहले मार दे चुके हैं उसको फ़ौरन अदा कीजिए। औरत ने कुफरिया कलमा कहा हो तो? अरे आप अपना मसला पूछ लीजिए, औरत वाला मसला फिर आएंगे तो औरतों की बस में बता देंगे। जी, अब्दुल रज़ाक भाई इंक्विजिटिव हैं बहुत, माशाल्लाह। जी, आगे जी।
عورت نے ایسی بات کہی ہے تو بھی نئے نکاح کے لیے نیا مہر مقرر کرنا پڑے گا. جی. مرد نے کہا ہے تو بھی کرنا پڑے گا، لیکن عورت سے یہ خطا ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، تو عورت کو چاہیے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے مہر کو معاف کر دے. جی کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور مرد سے غلطی ہوئی ہے تو وہ کہا دے جتنا دیے اتنا اور دیجیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کسی کا نام عبد الرحمن ہے، عطاء الرحمن ہے، عبد الرزاق ہے، تو کبھی کبھی لوگ انجانے میں اسے رحمان بھائی بولتے ہیں، رزاق بھائی بولتے ہیں. تو اس طرح سے پکارنا کیسا ہے؟ یہ مسائل جتنے بھی آ رہے ہیں، کئی مسائل آ چکے ہیں، پھر یا ہو سکتا ہے کچھ اور بھی اس طرح کے آئے ہیں. ان مسائل کا تعلق ایمان اور کفر سے ہے، اور یہ جتنے بھی کلمات ہیں ان کلمات کا ظاہر یہی ہے کہ یہ سب کلمے اپنے ظاہر کے لحاظ سے کفر ہیں، کفری کلمہ ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کلمات میں ایک احتمال اسلام کا بھی پایا جاتا ہے، اس لیے ہم اس پر وہ حکم تو نہیں دیں گے جو کاف فا را کا ہوتا ہے، وہ حکم تو فی الحال نہیں دے سکتے ہیں. لیکن اگر کہیں یہ ہو گیا ہو، ایمان ہی چلا گیا ہو، یا اللہ خوب جانتا ہے، مفتی نہیں جانتا ہے، اللہ علیم و خبیر ہو تو جانتا ہے، تو نکاح بھی چلا جائے گا. اس لیے ہم نے اس طرح کے تمام مسئلوں میں یہ بتایا کہ توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، نکاح بھی کر لے. جی. تو اس مسئلے میں بھی میں وہی حکم دیتا ہوں جی کہ توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے اور نکاح بھی کر لے. جی. اصل میں ہے کیا معاملہ کہ ہماری قوم میں اب پہلے جیسے علم والے نہیں رہ گئے کہ ایمان اور کفر کے مسائل کو جانتے ہوں. جی. عبداللہ کسی کا نام ہو تو لوگ اس کو اللہ نہیں کہتے، سب جانتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہے. جی جی. تو کوئی بھی مسلمان اس کو اللہ نہیں کہتا، برا سمجھتا ہے. اور کوئی اللہ کہہ دے گا تو دوسرے بہت سے مسلمان اس کے خلاف ہو جائیں گے. لیکن کسی کا نام عبد الخالق ہے تو خالق کہنے میں بہت سے جاہلوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ جانتے ہی نہیں خالق اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، جی. رازق اللہ کا نام بھی ہے، رحیم اللہ کا نام بھی ہے، تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ جو کہتے ہیں تو یہ مان کے نہیں کہتے ہیں کہ وہ اس کو اللہ مان رہے ہیں، بلکہ یہ مان کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا نام ہے، اسی کو سب پکار رہے ہیں. جی 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 جی. لیکن اللہ کی جناب میں بہرحال ایک بے ادبی تو ہو رہی ہے. جی. اس لیے ہم حکم دیتے ہیں کہ وہ توبہ کرے، کلمہ پڑھے اور ساتھ ہی ساتھ نکاح بھی کر لے. احتیاطاً یہ حکم واجب ہے اور لازمی طور پر مسلمانوں کو یہ کام کر لینا چاہیے. اسلام کے احکام کو سیکھیں اور کفر کے کاموں سے بچیں. کفر کے مسائل بڑے باریک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ہمارے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک ضابطہ بتا دیا ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام غالب ہے، مغلوب نہیں. جی. اس ضابطے کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب تمہید ایمان میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کسی سے کوئی کلمہ نکل گیا جو ظاہر کے لحاظ سے کلمہ کفری ہے، اور اس میں احتمال نکالتے جاؤ تو یہ بھی احتمال کفر، یہ بھی احتمال کفر، یہ بھی احتمال کفر، مگر اس میں ایک احتمال اسلام کا بھی ملتا ہے، تو ایک احتمال اسلام کی وجہ سے اس کو کفر سے بچا لیں گے، کافر کا حکم نہیں دیں گے. جی. لیکن اس کے اندر جب بہت سے احتمال اسلام کے کفر کے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی مراد کہیں وہی معنی کفری ہو تو ایمان بھی گیا، نکاح بھی گیا. لہذا توبہ تجدید ایمان کا حکم ہم اس کو دیں گے. جی جی. اچھا حضور، کچھ ایسے نام بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے گئے؟ رؤوف الرحیم. جی. تو اس میں اگر کوئی رؤوف پکارے، رحیم پکارے کسی کو، تو وہ تو خیر بندوں کے لیے بھی ہے. جی. تو بندوں کے لیے لفظ دوسرے معنی میں ہے اور اللہ کے لیے لفظ دوسرے معنی میں ہے. جی جی. زوال کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ زوال کے وقت جی. لوگ اصل میں زوال کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. زوال کے وقت تو تلاوت بھی کرنا جائز ہے اور نماز بھی پڑھنا جائز ہے. زوال ہے کیا چیز؟ سورج ڈھل جائے تو وہی زوال ہے.
जब सूरज ढल गया जी तो नमाज पढ़ना जायज़ है और तिलावत भी करना जायज़ है। जी असमें ज़वाल लोग किसको कहते हैं? जब सूरज निस्फुन नहार पे और सर पे हो जी तो वो ज़वाल नहीं है, जी वो इस्तिवाउ शम्स है, निस्फुन नहार है, सूरज सर पे है, उस वक्त नमाज पढ़ना मकरूह है। जी लेकिन तिलावत करने से सरकार ने ममारत नहीं फरमाई है, लिहाजा कोई तिलावत करना चाहे तो कर सकता है। तिलावत करे, जिक्र अज़कार करे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, ये सब कर सकता है। ऐसे वक्त में निकाह करना, निकाह भी कर सकता है। जनाजा पढ़ना नहीं, जनाजा अगर उसी वक्त लाया गया है जी तब तो पढ़ ले, और अगर थोड़ी सी ताख़ीर कर सकता है तो ताख़ीर कर ले, तब उसकी बात पढ़े। जी असल में जनाजा भी एक किस्म की नमाज है जी तो इसके अहकाम वही हैं जो नमाज पंजगाना के हैं। जी जी मज़ार पर चादर चढ़ाने की मन्नत मानी, तो क्या इस मन्नत को मज़ार पर मानी ज़्यादा चढ़ाने की। हाँ, उस मज़ार पे चादर चढ़ाएंगे, कुछ काम हो गया, तो क्या उस मन्नत को उसी सूरत पूरी करना ज़रूरी है या उस रकम को मस्जिद में दे सकते हैं? अच्छा, मज़ार पर चादर चढ़ाने की मिन्नत मान लिया जी कि मेरा यह काम हो गया तो मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाऊंगा, वो देखिए, फूलों की मिन्नत हो के लिए या कपड़े की हो। हाँ, इस मिन्नत को पूरा करना शरअन वाजिब नहीं है। अच्छा, नहीं, इस मिन्नत को पूरा करना शरअन वाजिब नहीं है। और जो दूसरा जो इसका है, क्या है वो दूसरा जो, अगर उस रकम को मस्जिद में दे दिया जाए, मस्जिद में दे दिया जाए, मदरसे में दे दिया जाए, जी, तो ये मेरे ख्याल से अच्छा सवाल है। ये हमारे उलमा ने लिखा है और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान ने फ़तवा रज़िया में इसकी सराहत फरमाई है कि चादर जो औलिया अल्लाह के मज़ार पर चढ़ाई जाती है, ये इस इम्तियाज़ के लिए है कि ये वलीउल्लाह की या आलिम कबीर का मज़ार है, अवामुन्नास का नहीं है। इस इम्तियाज़ के लिए एक चादर बहुत है, पहचान हो जाए, पहचान हो जाए जी। इस पहचान के लिए एक चादर बहुत है, बहुत सी चादरें डालने की हाजत नहीं। इस हुक्म पर मैं आपको बता दूं कि मैं मुख्तलिफ जगहों पर गया, कि चौचा शरीफ भी गया, हज़रत मुहद्दिस बिन रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर, तो माशाअल्लाह वहाँ एक ही चादर चढ़ाई जाती है। सुभान अल्लाह। और मैंने वहाँ थोड़ा सा गश्त लगाया कि यहाँ सिर्फ ज़ाहिर ही नज़र आ रहे हैं, ज़ाहिरात नज़र ही नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। तो हमने इधर उधर देखा कि शायद कहीं इधर उधर बैठने का अलग इंतज़ाम हो, पता चला कि नहीं, सब कहीं इंतज़ाम नहीं है, ख़वातीन। हाँ, तो मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों यहाँ पे हो गया जी, एक ही चादर चढ़ाई जाती है, ज़ाहिरात यहाँ पे हैं ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ज़ाहिर हैं। तो मालूम हुआ कि हज़रत शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ दामद ज़िलुल आली ने हुक्म दे रखा है कि जो हुक्म शरीयत है उसी के मुताबिक अमल किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं यूँ आम तौर पे उर्स में ज़्यादा जाने की ख्वाहिश नहीं रखता, जाते हैं लेकिन उर्स के बाद, ताकि साहिब मज़ार के फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करें, क्योंकि कुछ ये सब खराबियाँ पाई जाती हैं जिनको दूर करना ज़रूरी होता है। हम जाते हैं तो मना भी करते हैं, मगर वो लोग जब दावत देते हैं ज़रूर जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो सब खुराफात कतई नहीं मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। खैर, तो बताना ये है कि चादर तो एक ही डालनी है, या बहुत ज़रूरत है तो एक आध और डाल लीजिए, 1 से 2 या 3 डाल लीजिए, अब इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो अब जो मिन्नत मान ली कि चादर चढ़ाएंगे, अब फ़र्ज़ कीजिए 10 चादर पहले चढ़ी हुई है, तो मस्जिद ले जाकर 11वीं चादर चढ़ाएंगे, इससे क्या फ़ायदा हुआ? साहिब मज़ार का तो कोई फ़ायदा नहीं है। उनके इम्तियाज़ के लिए कि वलीउल्लाह की कब्र है, पहचान के लिए कि आलिम कबीर की कब्र है, उनका मज़ार है, 1 चादर 2 चादर भी काफ़ी थी। तो जब साहिब मज़ार कोई ज़रूरत नहीं, अवामुन्नास को भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अवामुन्नास को इम्तियाज़ हासिल हो गया 1-2 चादर से भी, तो अब ऐसी सूरत में वो चादर मस्जिद मदरसे में ही दे देना चाहिए, उसका दाम दे देना चाहिए। अच्छा, वो रकम मस्जिद में इस्तेमाल, हाँ, मस्जिद रकम या चादर जो भी हो मस्जिद मदरसे में दे दें। हाँ, अगर ऐसा मज़ार है कि वली का
یا عالم کبیر کا جہاں کوئی بھی چادر نہیں ہے تب اپنا وعدہ پورا کرے جی اور اس کو چادر کو چڑھا دے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو وعدہ کیا ہے وعدہ کو پورا کرے. جی یہ منت ماننا گویا اللہ سے وعدہ کرنا کہ ہم کریں گے، لیکن اللہ سے کیا ہوا وعدہ وہی پورا کریں گے جو شریعت کے مطابق ہو. جو شریعت کے خلاف ہو تو اللہ بھی فرماتا ہے اس کو چھوڑو. جی جی لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جی جی انشاءاللہ اذان یہاں بھی ہوگی، اس لیے ہم کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. کسی نے ایسی منت مانی کہ میرے گھر لڑکا پیدا ہو تو اس کو 9 سال یا 10 سال تک چاندی کا کڑا یا بیڑی پہناؤں گا یا پہناؤں گی. بیڑی؟ ہاں وہ بیڑی ہوتی ہے نا چاندی کی، کڑا ہوتا ہے وہ ہاتھ میں پہناتے ہیں. ہاں ہاتھ میں، پیر میں بھی پہناتے ہیں، ہاتھ میں پہناتے ہیں. بیڑی ہوتی ہے وہ، اس کو بیڑی کہتے ہیں. پیر میں جو بیڑی پہناتے ہیں پاگلوں کو پہناتے ہیں. نہیں وہ الگ ہوتا ہے. ہاں وہ پہناتے ہیں. اچھا اچھا. تو 9 سال تک 10 سال کس تک. چیز کا ہوتا ہے؟ چاندی کا بنا ہوا. چاندی کا بنا ہوتا ہے. لڑکے کو پہناتے ہیں. جی لڑکا ہو لڑکی یا لڑکی کوئی بھی ہو. جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے زندہ نہیں رہتے، پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو پھر یہ لوگ جان بچانے کے لیے ہاں ایسے باندھ دیں گے تو جان بچ. حضرت آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں ہمارے گاؤں کی طرف ایک ایسی بلیف ہے اور لوگ ایسے نام رکھتے تھے کہ یہ پیدا ہوگا بچے بچتے ہی نہیں ہیں، اس کے بس پیدا ہوتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو اب کی بار پیدا ہوگا تو اس کا نام میں دھونڈیا رکھوں گا. دھونڈیا سے مراد پتھر. اچھا کہ پتھر تو مرے گا نہیں، تو یہ بھی نہیں مرے گا. حالانکہ ایسی بات نہیں، پتھر بھی مرتا ہے، پتھر کی بھی ایک زندگی ہے. اچھا. اور جو مر جاتا ہے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے. اچھا وہ بھی اس کی موت ہے. وہی اس کی موت ہے. وہ اس کی موت ہے. پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہاتھ کی بیڑی ہو یا پاؤں کی، جی یہ بیڑی کسی کی جان نہیں بچا سکتی. کسی کو مرنا ہے تو ایک نہیں کئی بیڑیاں بھی پہنا دیجئے، روح نکل جائے گی اور مر جائے گا. اور نہیں مرنا ہے تو کچھ بھی مت پہنائیے، اللہ کے بھروسے رہیے، وہ محفوظ رہے گا، زندہ رہے گا. تو بیڑی ہاتھ یا پاؤں میں پہنانے سے نہ زندگی بچتی ہے اور نہ زندگی رہتی ہے. زندگی کی بقا سے، زندگی کی حفاظت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف ایک عوام کا جاہلانہ خیال ہے جس کو ہم ایک شیطانی وسوسہ کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس اعتقاد کے ساتھ پہنانا کہ اس کی جان بچ جائے گی، صحت ٹھیک ٹھاک رہے گی، شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، دشمنوں سے حفاظت رہے گی، یہ عقیدہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے. اسلام کبھی وہم کا مذہب نہیں رہا ہے، وہمی باتوں کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے اس دلیل کے پیش نظر ہم اس کی مطلقاً ممانعت کرتے ہیں. جی یہ تو ایک چیز ہو گئی. جی دوسری بات سنیے، لڑکے ہیں تو لڑکوں کو چاندی کی بیڑی یا کوئی بھی چیز پہنانا ہاتھ میں یا پاؤں میں یہ ناجائز ہے. وہ تو بچہ وہ کیا جانتا ہے، لیکن جو ماں باپ ہیں وہ تو سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں، تو ان کے وہ مکلف ہیں، ان کے حکم ہے کہ وہ ہرگز اپنے لڑکوں کے یہ سب نہ پہنائیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونا، ریشم اور سونا چاندی اس امت کے مردوں پر حرام کر دیا ہے. جی صرف چاندی کی ایک انگوٹھی کی اجازت دی ہے. جی چاندی کی ایک انگوٹھی کی اجازت دی ہے، مگر ایک انگوٹھی بھی کیسی ہونی چاہیے جس میں 4.5 گرام چاندی ہو یا 4.5 گرام سے کم چاندی ہو. جی تو دو وہ شرطیں ہیں، ایک تو چاندی 4.5 گرام ہو یا اس سے کم، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں ایک نگ بھی لگا ہوا ہو. اگر ایک نگ سے زیادہ ہوگا تو بھی ناجائز، نگ نہ ہو تو بھی ناجائز، چاندی 4.5 گرام سے زیادہ ہو تو بھی ناجائز. جی ٹھیک ہے نا. تو صرف ایک انگوٹھی کی مخصوص شرطوں کے ساتھ اسلام نے اجازت دی ہے، اور کڑی، کڑا، بیڑی، بیڑا یہ اس میں سے نہیں ہے. اس لیے لڑکوں کے لیے یہ حرام ہے، یعنی لڑکوں کے ماں باپ کو پہنانا یہ جائز نہیں ہے. لڑکیوں کے لیے سونا چاندی یہ حلال ہے،
مگر ان کے لیے زیور حلال ہے، بیڑی یا کڑا پہنانا یہ جائز نہیں ہے، وہ بھی غلط عقیدے کے ساتھ۔ جی تو اس لیے اس غلط اعتقاد کے ساتھ لڑکیوں کو بھی پہنانا بیڑی اور کڑی کڑا ناجائز ہے، لڑکوں کو بھی پہنانا ناجائز ہے۔ لڑکوں کو پہنانا 2 وجہ سے ناجائز ہے، لڑکیوں کو پہنانا 1 وجہ سے ناجائز ہے۔ جی لڑکیوں کو زیور پہنا سکتے ہیں۔ جی ہاں، جو اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ یہ کہ بعد میں وہ زیور بیچ کر کے کسی بزرگ کے مزار پر دے دیا جاتا ہے، تو اس میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ کڑی وغیرہ نہ بنائیں، بلکہ بچوں کی طرف سے کچھ روپے الگ کر کے رکھ دیں صدقے کے طور پر، اور ان کی طرف سے کسی فقیر کو، کسی بیوہ کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی مجبور شخص کو، کسی بیمار کو یا کسی مدرسے اور مسجد کو آپ صدقہ کر دیں۔ جی صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، سبحان صدقہ اللہ۔ کرنے سے آفتیں ٹلتی ہیں، حوادث روزگار ٹلتے ہیں، جی زلزلے ٹل جاتے ہیں صدقہ کرنے سے۔ جی تو آپ بچے کی طرف سے صدقہ کیجئے تاکہ بچوں سے بلائیں ٹل جائیں، اور یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں، ان باتوں سے بچیے، یہ جاہلانہ خرافات ہیں، اسلام کے خلاف اعتقاد عقیدہ، اس سے بچیے، اور اتنے پیسے کا صدقہ ان بچوں کی طرف سے کر دیجئے۔ صدقے کی اسلام اجازت دیتا ہے، بلکہ ترغیب دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور فرمائے گا اور ان کو ترقی عطا فرمائے گا۔ جی انگوٹھی میں جو آپ نے نگ فرمایا تو اس میں کیا اصلی ڈائمنڈ لگا سکتے ہیں؟ ہاں، لگا سکتے ہیں۔ لگا سکتے ہیں۔ ہاں اچھا، وہ منع نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت، وہ بال لمبے رکھنے کی بھی منت کرتے ہیں کہ 10 سال تک بال نہیں کٹوائیں گے سر کے۔ اچھا، ہاں، اس پر تو پوری کتاب ہو جائے گی حضرت، اتنے سوالات ہیں اس پر۔ یہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے؟ یہ دونوں کے لیے۔ دونوں کے لیے۔ تو عورتوں کے لیے تو خیر ٹھیک ہے، جی بچیوں کے تو بال کاٹے جاتے ہیں تاکہ بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں، 5-6 سال تک کٹوا سکتے ہیں، اور بچوں کے لیے تو زندگی بھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ عقیدہ کہ ان کے بال محفوظ بال نہیں کٹوائیں گے تو ہمارا یہ مقصد پورا ہوگا، اور یہ اس بچے کے حیات میں یہ کارآمد ہوگا، نفع بخش ہوگا، یہ عقیدہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، اور اس عقیدے کے تحت ایسی کوئی منت ماننا اور بال چھوڑ دینا لمبے عرصے تک یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اس سے ضرور بچیں اور آئندہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ جی اچھا، زوال سے مراد وہی جو آپ نے فرمایا تھا، اس کے وقت جو تلاوت والی بات آپ نے بتایا، کیا اس میں کچھ کراہت تنزیہی جیسا کچھ معاملہ ہے؟ اب یہ تو ہم نہیں بتا پائیں گے۔ اچھا جی، تلاوت کیجئے، جی اللہ قبول فرمائے گا۔ جی جی جی۔ ایک سوال جو ہے وہ پروفیشنل تعلق سے، اس کو کر کے انشاءاللہ میں اس نشست کے اختتام کی آپ سے اجازت مانگوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ایک کمپنی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کمپنی کچھ ایسی کتابیں فروخت کرتی ہے جس میں آن لائن بزنس کس طرح سے کیا جائے اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہوتی ہے۔ آن لائن بزنس کس طور پہ کیا جائے اس کی تفصیل ہوتی ہے؟ اس کی تفصیل ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کی ایک مخصوص قیمت ہے۔ ان کتابوں کی تقریباً سمجھ لیجئے کہ 1000 روپے کی ان 3 کتابوں کی قیمت ہے۔ 3 الگ الگ کتابیں ہیں، تینوں کی پرائس الگ الگ ہے، لیکن تینوں کو ملا کر 10,000 روپے ہوتے ہیں۔ اب جیسے کسی نے اس کی ذمہ داری لے لی کہ میں یہ کتابیں فروخت کروں گا، تو اس کو پھر کمپنی کچھ پرسنٹیج دیتی ہے اس پر، تو جو 70% تک ہو سکتا ہے، اس سے اس کی کمائی ہو جاتی ہے۔ وہ کتابیں سیل بھی کر سکتا ہے، نئی لوگوں کو ریکمنڈ کر سکتا ہے، اس چینج میں اس کو جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو کیا ایسے بزنس میں جوائن ہو سکتے ہیں؟ کتاب بیچنے کے لیے؟ ہاں، بیچ بھی سکتا ہے، کمیشن بھی لے سکتا ہے اس پر۔ جی، اب یہ معلوم نہیں وہ کتابیں کیسی ہیں۔ جی، اگر کتاب میں صحیح معلومات فراہم کی گئی ہیں، اور صحیح معلومات کا مطلب کہ بات سچی بتائی گئی ہو، اور وہ شریعت کے مطابق بھی ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، اور کوئی بات از راہ فریب چھپائی نہ گئی ہو، جو بات ہو سچی بتا دی گئی ہو، تو ایسے کتابوں کو خریدنا بیچنا جائز ہے۔
اور ان کے خریدنے بیچنے پر اگر کچھ کمیشن دیتا ہے کتاب کا مالک ہی تو وہ کمیشن بھی لینا جائز و درست ہے. اچھا. مگر ہم یہ کون سی کہا آپ نے؟ آن لائن. ہاں. ہم یہ آن لائن کاروبار پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں جی. ہم کتابوں پر گفتگو کر رہے ہیں. جی. آن لائن کاروبار یہ الگ مسئلہ ہے، اس پر سوال آئے گا تو ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اس پر مزید میں ڈیٹیل لوں گا کہ یہ کیا ہے انشاءاللہ پھر کبھی. آن لائن کاروبار بھی کئی طرح کا اس وقت چل گیا ہے. جی. جی. تو اگر آن لائن کاروبار کے تعلق سوال ہوگا تو اس کی تفصیل بتانی ہوگی کہ آن لائن کاروبار کیا ہے اور کیسے کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل درست ہے. تو کوئی جائز ہے، کوئی ناجائز ہے. اگر ناجائز کاروبار کی ترغیب اور تعلیم دی جا رہی کتاب کے اندر تو یہ مدد کرنا ہوگا ناجائز کام پر. جی. تو ہم تو اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اسی لیے ہم نے یہ 2 شرطیں لگا دی ہیں کہ اس کے اندر جو معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ معلومات شریعت طاہرہ کے خلاف نہ ہوں. جی. دوسرے یہ کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ باتیں از راہ فریب، ان میں کوئی بات جو مضر ہو سکتی ہے چھپائی نہ گئی ہو بلکہ صحیح معلومات فراہم کی گئی ہو. ان 2 شرطوں کے ساتھ اجازت دیتے ہیں. وہ خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، نفع مل جائے تو نفع لے سکتے ہیں. لاسٹ کویشچن، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ. ایک امام صاحب جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز ان کو چکر آ گیا، اچھا مرگی آ گئی، ایپیلیپسی ہو گئی. تیسری رکعت میں وہ رک گئے، اب آگے نہیں بڑھ پائے وہ یا گر گئے. تو پیچھے کھڑے مقتدی کیا کریں؟ وہ تو مرگی میں گر ہی جائیں گے. ہاں. تو پیچھے جو مقتدی ہیں وہ کیسے اس نماز کو مکمل کریں؟ اہم سوال ہے ماشاءاللہ. اور یہ مسئلہ ہم نے کتابوں میں پڑھا تو تھا، حدیث شریف بھی پڑھا تھا، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کبھی کسی بس میں مجھ سے اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا. اچھا. اور سوال بھی آ گیا. جی. حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف حدیث سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہدایت دی ہے، لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی. جب میں امامت کروں تو میرے پیچھے مجھ سے قریب وہ لوگ رہیں جو اصحاب عقل و فہم ہیں. سبحان اللہ. یعنی امامت کے اہل ہیں. سرکار تو الحمدللہ معصوم تھے اس طرح کی تمام بیماریوں سے، مگر سرکار نے اپنی امت کو بتانے کے لیے یہ ہدایت کر دی تھی تاکہ کبھی امام کو ایسی کوئی دشواری پیش آ جائے تو امام کو تھوڑا سا کنارے کر لیں یا امام کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں اور اس کے کنارے پیچھے سے ایک امام صاحب آگے بڑھ جائیں، باقی نماز وہ پڑھا دیں. اچھا، اس کو مکمل کر لیں. ہاں. تو یہ صورت میں ہوگا جب وہ آدمی اہل علم میں سے ہو. ہاں تو اہل علم کو رہنا ضروری ہے نا، سرکار نے حکم یہی دیا ہے. اور کبھی عام حالات میں اگر ایسا کوئی شخص وہاں نہ ہو، اگر کوئی شخص وہاں پہ نہیں ہے تو مجبوری ہے، جب کوئی پڑھانے والا ہی نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس نماز سے کیسے نکلیں؟ تو وہ اپنی نماز پوری کر لیں، جو جہاں پہ ہے اپنی نماز پوری کر لیں. اچھا، وہیں پوری. ہاں وہیں پوری کر لیں. اچھا جی. دہرانے کی ضرورت ہوگی اس کو. اصل حکم تو یہی ہے کہ جو کتابوں میں ہم نے پڑھا حدیث شریف میں کہ لائق امامت وہاں موجود ہو، وہ آگے بڑھے اور وہ نماز پڑھا دے. باقی جو باتیں آپ لوگ پوچھ رہے ہیں اس کو میں نے پڑھا نہیں ہے اور انشاءاللہ دیکھ لیں گے. فی الحال جو مجھ کو یاد آتا ہے وہ یہی ہے کہ جو جہاں پہ ہے اپنی نماز پوری کر لے. جی. کیونکہ اگر کسی اور کو حد لاحق ہو جائے تو اس کے بارے میں فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ وہ جائے، وضو بنا کر کے آئے، قریبی جگہ میں وضو بنائے، بولے نہیں اور آئے، امام جا چکا ہے تو باقی نماز وہ اپنی جیسے تھی ویسی نماز آگے کی پوری کر لے. جی. تو میں سمجھتا ہوں اس کا حکم وہی ہونا چاہیے، لیکن پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیا جائے گا اس کو. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. حضرات، سوالات تو فلو کے ساتھ آ رہے ہیں، جوابات بھی فلو کے ساتھ مل رہے تھے، لیکن اس فلو کو عشاء کی نماز کے لیے ہم اب موقوف کریں گے. وادی نور آزاد میدان ضرور تشریف لائیے گا. 1، 2، 3 دسمبر تاریخیں ہیں، یاد رکھیے گا. تو انشاءاللہ حیات رہی ملاقات ہوئی آپ سے، یہ مسئلہ میں دیکھ لوں گا، وہیں وادی نور میں بتا دوں گا انشاءاللہ. ایک ضروری اعلان بھی سن لیں آپ لوگ. جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے سربراہ اعلیٰ یعنی حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے صاحبزادے مولانا عبدالحفیظ صاحب، ان کو 75 سال کی ہو چکی ہے. ان کی اہلیہ بھی
کافی عمر دراز تھیں، علیل ہو کر کے آج ایک ہاسپٹل میں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ کوئی 2-2:30 بجے قریب ان کا انتقال ہوا ہے، اور کل ان کی نماز جنازہ ہونی چاہیے۔ آپ لوگ ان کے لیے دعائے مغفرت اور اصالہ ثواب کریں۔ ایک منٹ تو ہم لوگ بھی کر لیں۔ آپ لوگ سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ لیجئے، پھر اصالہ ثواب کر لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ اس بزم کو قبول فرما، اور اس بزم کے انعقاد میں اور مذاکرہ علمیہ میں کی وجہ سے ہم لوگ کو جو بھی تیری بارگاہ سے اجر عظیم ملے، اور جو تلاوت کی، یہ سب اجر عظیم یا اللہ اپنی بارگاہ کریم میں قبول فرما۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اس کا اصالہ ثواب فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین کو اصالہ ثواب فرما، اولیاء اللہ شہداء صدیقین کو اصالہ ثواب فرما، ساری امت مسلمہ مرحومہ جو ہو چکی ہوگی ہے سب کو اصالہ ثواب فرما، اور خاص طور پر حضرت مولانا شاہ عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ عزیز ملت سربراہ اعلیٰ جامعہ شفیہ مبارک پور کی اہلیہ مرحومہ کو اس کا اصالہ ثواب فرما، ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات اپنی بارگاہ کریم میں بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ لوگ الگ الگ سے بھی اصالہ ثواب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔